अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम टैब बार को डिस्कस करेंगे। फ्लटर के अंदर हम टैब बार कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टैब बार होता क्या है, मैंने यहाँ पे गूगल किया हुआ है। ये इस चीज को आप टैब बार बोलते हैं, ठीक है। इफ यू व्हाट्सएप यूजर देन ये चीज जो होती है ना, ये यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो गैलरी ओपन हो जाती है, चैट, स्टेटस और कॉल्स, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं टैब बार, ठीक है। और ये ऐप बार का पार्ट ही समझा जाता है, ठीक है। ये ऊपर जो होता है इसे हम ऐप बार बोलते हैं और ये टैब बार होता है, ये ऐप बार के अंदर ही होता है, ठीक है। सो फ्लटर में कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले पहली लाइन से मैं कोड करता हूँ, इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डॉट, और देन हमारे पास होगा हमारा मेन फंक्शन, और इसके अंदर हमारे पास होगा रन ऐप, और उसमें मटेरियल ऐप, और उसमें होम की प्रॉपर्टी, और होम की प्रॉपर्टी के अंदर हम अपनी क्लास लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्लास का नाम रख देता हूं जी होम, ठीक है। अब ये होम की क्लास या होम की स्क्रीन आप बोल सकते हो, ये बनाते हैं क्लास होम एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, ठीक है। फिलहाल स्टेटलेस है, बाद में इसे कन्वर्ट कर लूंगा स्टेटफुल के अंदर। सो ओके, बिल्ड को इंपोर्ट करते हैं, रिटर्न करते हैं हम स्कैफोल्ड, क्योंकि स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास होता है ऐप बार, ठीक है। और अब स्कैफोल्ड में जो जो हमारे पास होते हैं वो जो भी विजिट्स होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐप बार होता है, ड्रार होता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, बॉटम नेविगेशन बार होता है, और ऐप बार जो है वो अभी हम देखते हैं दोबारा। ऐप बार हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर ऐप बार में स्पेसिफिकली हम टैब बार को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऐप बार के अंदर आप क्या करते हो, ऐप बार देते हो, ठीक है। ऐप बार के अंदर आप टाइटल देते हो, टाइटल में आप विजिट देते हो, विजिट यहाँ पे एक भी दे सकते हो, टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है। और या यहाँ पे रो या कॉलम दे दो, ठीक है, रो दे दो या कंटेनर दे दो, कोई भी आप खुद से डिजाइन कर लो उसे, ठीक है। टेक्स्ट होगा फॉर एग्जांपल इसका व्हाट्सएप, ठीक है। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये हॉट रीलोड हो जाएगा, वेट, मुझे रन करना पड़ेगा, और इससे मैं कन्वर्ट कर देता हूं जी स्टेटफुल के अंदर, ठीक है। स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये अपना व्हाट्सएप आ गया ऐप बार के अंदर, ठीक है। इसे बोलते हैं ऐप बार। अब यार एक और चीज जिसका टैब बार से कोई लेना देना नहीं है, ऐप बार के अंदर एक एक्शंस हमारे पास होती है प्रॉपर्टी, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा था, तो मैं ये बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है कि सिंपली इसमें जो भी विजिट दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आइकन दे रहा हूं तो उस विजिट को ये राइट साइड पे प्लेस करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक दी है ना मैं अगर अब दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बटन दे सकते हो, तो ये एक्शंस के अंदर जो भी विजिट दोगे वो राइट साइड से प्लेस करना उसे स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता जाता हूँ, 4 दफा कर दिया कॉपी, ठीक है, तो ये देखें 4 दफा आ गए। तो यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स, डिफरेंट विजिट्स दे सकते हो, तो वो यहाँ से उसे ऐड करना स्टार्ट कर देगा उसके अंदर, सही है। तो खैर मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ एक्शंस को, और अगर आप चाहते हो कि इसको डिजाइन करना है तो वो यार प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। खैर इसके अंदर हमारे पास ऐप बार के अंदर होती है एक बॉटम की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बॉटम आ रहा है, इस बॉटम की प्रॉपर्टी के अंदर आप टैब बार देते हो, ठीक है। आपने देना है सिंपली टैब बार, ये आ रहा है टैब बार, और इसके अंदर आपने देने हैं टैब्स, ठीक है। अब टैब्स के अंदर टैब का विजिट है हमारे पास, ये इसके अंदर आप आइकन भी दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो। मैं टेक्स्ट देता हूं फिलहाल, ठीक है। टेक्स्ट स्ट्रिंग में देनी है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से दिखा दूं, यहाँ पे टी लिखूंगा तो ये देखिए टेक्स्ट आपने स्ट्रिंग में देनी है, हाइट आपने डबल में देनी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में मैं दे सकता हूं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट क्या देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं पहली टेक्स्ट चैट्स, ठीक है। कॉमा लगाता हूं, इसे कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं 2 दफा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा स्टेटस, तीसरा होगा हमारा कॉल्स, ठीक है। सो 3 हमारे टैब बार। अभी ये एरर दे रहा है नो टैब कंट्रोलर, ठीक है। हमें यहाँ पे टैब्स के लिए कंट्रोलर करना पड़ता है। अब कंट्रोलर या तो आप डिफॉल्ट कंट्रोलर यूज कर लो या खुद से कंट्रोलर बना लो, हम दोनों तरीके करेंगे। पहले मैं डिफॉल्ट कंट्रोलर कर रहा हूँ। डिफॉल्ट कंट्रोलर में क्या करना है, स्कैफोल्ड को रैप कर देना है डिफॉल्ट कंट्रोलर विजिट से। इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो अल्ट प्लस इंटर प्रेस करना है, इसको रैप करना है एक विजिट के साथ, और इस विजिट का नाम होगा आपके पास डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये रेड है क्योंकि हमें यहाँ पे इसे लेंथ देनी है। लेंथ का मतलब कि कितने टैब्स हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 टैब्स हैं, चैट, स्टेटस और कॉल्स। सो यहाँ पे मैंने लेंथ 3 दे दी है, ठीक है।
سو اب یہ ہمارا ٹیب بار بن گیا. ٹھیک ہے, یہ اپنا ٹیب بار ہے. سو یہ موو ہو رہا ہے. صحیح ہے, اوکے. سو اب ہمارا ٹیب بار بن گیا. اب ایک اور چیز ہے کہ ہم یہاں پہ باڈی دیتے ہیں جو, ٹھیک ہے, باڈی بھی چینج ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل اگر ہم واٹس ایپ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک نئی سکرین ہوگی, اسٹیٹس پہ جائیں گے تو ڈفرنٹ سکرین ہوگی, کالز پہ جائیں گے تو ڈفرنٹ سکرین ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں باڈی جو ہے, یہ باڈی ہے نا, سو اس باڈی کے اندر ہمیں چیزیں ایڈ کرنی ہوگی. تو یہ اسکیفولڈ ہے, یہ یہاں پہ ایپ بار ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایپ بار ختم ہو رہا ہے. اسکیفولڈ کے اندر ہمارے پاس باڈی کی پراپرٹی ہے. میں یہاں پہ آتا ہوں, باڈی بناتا ہوں. اس کی باڈی کے اندر مجھے دینا ہے ٹیب بار ویو. ٹھیک ہے, ٹیب بار ویو. ٹیب بار ویو کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے, ابھی ریڈ ہے, اس کے اندر آپ کو چلڈرنس دینے ہیں. ٹھیک ہے, اور چلڈرنس کتنے دینے ہیں, جتنے آپ کے ٹیبز ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی ہر ٹیب کے لیے یہاں پہ ہمیں ایک سکرین دینی ہے. سو یہاں تو سکرین بنا لو علیحدہ سے, یا آپ یہاں پہ ویجٹس دے سکتے ہو. اگر میں فار ایگزامپل یہاں پہ ویجٹس دیتا ہوں ٹیکسٹ کی. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ دے دیتا ہوں فار ایگزامپل IM1. ٹھیک ہے, یہاں پہ لگاتا ہوں میں کوما, اسے میں کرتا ہوں جی کاپی, پیسٹ کرتا ہوں, پھر پیسٹ کرتا ہوں. یہاں پہ میں کر دیتا ہوں جی 2, یہاں پہ میں کر دیتا ہوں جی 3. ٹھیک ہے, سو اب ہم نے کیا کیا, ڈیفالٹ ٹیب کنٹرولر, لینتھ 3 ہے, 3 ٹیبز بنائے ہیں. باڈی کے اندر ٹیب بار ویو دے کے 3 ٹیکسٹ ویجٹس بنا دی. تو ہر ٹیکسٹ ویجٹ جو ہے وہ ہر ٹیب کے کراسپونڈنگ باڈی کے اندر ڈسپلے ہوگی. چیٹس کے اندر پہلی جو ہمارا ویجٹ ہے وہ ڈسپلے ہوگا. دوسرے ٹیب کے اندر جو اسٹیٹس کا ٹیب ہے اس کے اندر سیکنڈ والا آئٹم, اور تیسرے کے اندر تھرڈ والا جو چلڈرن ہے یا چائلڈ ہے وہ ہمارے پاس ڈسپلے ہوگا. اب دیکھیے گا, اب یہ چیٹس ہے IM1. ٹھیک ہے, ابھی نظر نہیں آ رہا ہوگا, میں یار اس کا تھوڑا سا نا اس کو سٹائل دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو میں ٹیکسٹ سٹائل دیتا ہوں. اس کا فونٹ سائز میں تھوڑا انکریز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, فونٹ سائز میں کر دیتا ہوں 30, اور اس چیز کو میں کرتا ہوں کاپی باقی دونوں کے لیے. اب دیکھیے گا, یہ دیکھیں IM1 آ رہا ہے چیٹس کے اندر. اب آپ اسٹیٹس میں گئے IM2 آ رہا ہے, کالز میں گئے IM3 آ رہا ہے. بیسیکلی ہر ٹیب کے کراسپونڈنگ ایک ویجٹ آ رہا ہے. یہاں پہ اب میں نے ٹیکسٹ دیا, آپ یہاں پہ پورے کا پورا کوئی ویجٹ ڈیزائن کر لو, کنٹینر بنا کے لسٹ بھی بنا کے یہاں پہ پورے کے پورے ڈیزائن کر لو سکرینز, یا کوئی علیحدہ سے سکرینز ڈیزائن کر لو. فار ایگزامپل میں کیا کرتا ہوں, میں یہاں پہ ایک سکرین بناتا ہوں کلاس فرسٹ. ٹھیک ہے, اور ایکسٹینڈ کرے گی یہ اسٹیٹ لیس ویجٹ کو. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ لیس ویجٹ کو ایکسٹینڈ کرے گی. اس کو میں امپورٹ کرتا ہوں جی اس کا بلڈ, اور یہاں پہ مجھے ریٹرن کرنا ہے جی اسکیفولڈ, اور اسکیفولڈ کے اندر مجھے ریٹرن, اسکیفولڈ کے اندر مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اسکیفولڈ کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر دینا ہے. بیک گراؤنڈ کلر اس کا مجھے کر دینا ہے کلرز ڈاٹ یلو. ٹھیک ہے, اور اس کی باڈی اگر آپ چاہو تو بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, باڈی میں کیا کروں یار, باڈی میں اس کی باڈی میں ٹیکسٹ دیتے ہیں. چلیں باڈی میں ٹیکسٹ دیتے ہیں IM1. ٹھیک ہے, اور اب دیکھیے گا, اب یہ ایک سکرین ہوگی نا اپنی. ٹھیک ہے, اسی طرح میں 2 اور سکرینز بناؤں گا باقی 2 ٹیبس کے لیے. ٹھیک ہے, کنٹرول-C کرتا ہوں, کنٹرول-V, نام ان کا چینج کر دو. ان کا نام کر دو جی آپ سیکنڈ, اور اس کا نام کر دو آپ 3, اس کا نام یہاں پہ 3rd, اور یہاں پہ آپ کو 2nd. ٹھیک ہے, اب کیا کیا, 3 سکرینز بنا لی ہیں, بیسیکلی 3 کلاسز بنا لی ہیں, فرسٹ, سیکنڈ اور 3rd. ٹھیک ہے, کلر اس کا تھوڑا چینج کر دو, ڈاٹ بلو کر دو, اور اس کا بھی چینج کر کے کچھ کر دو. ٹھیک ہے, ڈاٹ پنک کر دو. اوکے, اب دیکھیے گا ہمیں کیا کرنا ہے, میں نے یہاں پہ ویجٹس دی تھی نا, اس دفعہ یہاں پہ ہم کلاسز دے دیں گے. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ بھی وہی ٹریٹ کرے گا. پہلا ہمارا جو ہے پہلے ٹیب کی کراسپونڈنگ فرسٹ کلاس آئے گی, سیکنڈ کلاس ہماری آئے گی دوسرے ٹیب کے لیے, کہ اگر دوسرے ٹیب پہ یوزر جاتا ہے تو سیکنڈ والی کلاس باڈی میں شو کروائے ہیں. سیکنڈ والی سکرین جو ہے, یہ والی سیکنڈ والی سکرین, یہ والی ہمیں ڈسپلے کروانی ہے یہاں پہ باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, اور ابھی دیکھیں یہ ایرر دے رہا ہے, یہ بول رہا ہے 3 ٹیبز ہیں اور 2 سکرینز دی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, یہ 3 ٹیبز ہیں اور ہم نے 2 سکرینز دی ہیں, تو یہ ایرر دے رہا ہے. تو مجھے یہاں پہ تیسری سکرین دینی ہے جو 3 ہے. ٹھیک ہے, سو اب دیکھیے گا, اب ہمارا یہ کام کرے گا. اب دیکھیں IM3rd, سیکنڈ پہ آتا ہوں IM2nd, فرسٹ پہ آتا ہوں IM1. ٹھیک ہے, تو یہ 3 سکرینز اس نے بنا دی ہیں.
سو خیر اب اس طرح آپ سکرین وغیرہ ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ بنا سکتے ہو. اوکے یہ تو ہو گیا ہمارا ٹیب بار ڈیفالٹ کنٹرولر سے. ٹھیک ہے, اب ایک کنٹرولر یار خود سے بھی بنا سکتے ہو. ڈیفالٹ کنٹرولر میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نا انڈیکس وغیرہ نہیں فائنڈ کر سکتے, تو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اگر خود سے کنٹرولر بنا لو. صحیح ہے, ویسے تو کام یہ کر ہی رہا ہے. خیر اب میں کیا کرتا ہوں, یہ کوڈ میں کمنٹ سیکشن میں پیسٹ کر دوں گا. ایک دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ خود سے کنٹرولر بناتے ہیں. خود سے کنٹرولر بنانے میں کیا کرنا ہے, ہم نے یہاں پہ اسکیفولڈ کو ڈیفالٹ ٹیب کنٹرولر سے کیا ہے ریپ, تو میں یہ اڑاتا ہوں. ٹھیک ہے, اڑا دیتا ہوں. اس کی بریسز یہاں سے بھی مجھے ریموو کرنی پڑے گی. اور اب ہم کیا کریں گے, اب فی الحال ہم کیا کرنے والے ہیں کہ خود سے بنائیں گے. بلڈ کے اندر میں بناتا ہوں, یہاں پہ میں بناتا ہوں ایک ٹیب کنٹرولر. ٹھیک ہے, یہ آ رہا ہے ٹیب کنٹرولر. اس کا کوئی بھی نام دے دو, میں جے ڈی نام دے دیتا ہوں, نیو ٹیب کنٹرولر. اس کے اندر ہمیں دینی ہے لینتھ. لینتھ وہی چیز کتنے ٹیبز ہیں, میرے پاس 3 ٹیبز ہیں, 1 2 3, تو میں 3 لینتھ دے دوں گا. ٹھیک ہے, سو جتنی یہ ٹیبز ہیں اتنی ہی لینتھ دینی ہے. اگر زیادہ دیں گے تو پھر ایرر آ جائے گا, یا کم دیں گے پھر بھی ایرر آ جائے گا. وی سینک کے اندر یہاں پہ کرنا ہے جی دس لکھنا ہے آپ کو, اور ابھی یہ ایرر دے گا. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہاں پہ ود اگر میں ایرر دکھا ہی دوں یار, میں رن کرتا ہوں اسے, میں رن کرتا ہوں. ابھی دیکھیں گا ایرر. یہ کیا بول رہا ہے, ٹکر پرووائڈر از اے فارم آف, مطلب کہ یہاں پہ ہمیں ٹکر پرووائڈر دینا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, سو اس کے لیے یہاں پہ ہم لکھیں گے, یہ آ رہا ہے ٹکر پرووائڈر اسٹیٹ میکسنگ. سو یہ دے دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہمیں سیمی کولن دینا ہے. سو اب ہمارا یہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا یہ اور ایک اور چیز, یہاں پہ ٹیب بار کے اندر کنٹرولر ہے, اس کے اندر جے ڈی کنٹرولر دے دینا ہے جو خود سے ہم نے کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ٹیب بار ویو کے اندر بھی کنٹرولر ہے. سو یہاں پہ بھی ہمیں جے ڈی دے دینا ہے جو ہم نے خود سے کنٹرولر کریٹ کیا ہے. سو اب ہمارا یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے, سو اب ڈیفالٹ کنٹرولر نہیں, اب ہم نے خود سے کنٹرولر بنایا, وہ کام کرے گا. اب اس کا انڈیکس وغیرہ یار آپ فائنڈ کر سکتے ہو, سیٹ اسٹیٹ کا لگاؤ, جو مرضی کرو. یہاں پہ فار ایگزامپل کوئی میں بٹن بنا دیتا ہوں کسی سکرین کے اندر. ٹھیک ہے, میں اس سکرین کے اندر بٹن بنا دیتا ہوں. ٹیکسٹ ہے نا, ٹیکسٹ کے اندر کچھ ڈسپلے کروا دیتے ہیں, بٹن بناتے ہیں یار. یہاں پہ باڈی کے اندر میں کر دیتا ہوں اس کے رو. ٹھیک ہے, اس کی باڈی کے اندر میں رو کر دیتا ہوں, یا کالم کرتے ہیں بلکہ کالم. کالم کے اندر چلڈرنز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے, پیج بنا دینا ہے. او سوری, پیج بول رہا ہوں, اس کو ہمیں اسٹیٹ فل کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, اس کے اندر سیٹ اسٹیٹ کو کرنا ہے جی کال. ہمیں بٹن بنانا ہے سب سے پہلے. تو یار ایک بٹن بنائیں گے, ایک ٹیکسٹ بنائیں گے. ٹیکسٹ کے اندر ہم پیج نمبر لکھیں گے. ٹھیک ہے, پیج نمبر, اور یہاں پہ کوئی ویریبل دیں گے ہم, اور دوسرا ہمارا ہوگا یہاں پہ ریزڈ بٹن. ٹھیک ہے, ریزڈ بٹن. اس کے اندر آن پریس پہ کیا ہوگا وہ ابھی ہم بتاتے ہیں اسے. بیسیکلی میں چاہ رہا ہوں کہ جب میں ٹیب پہ کلک کروں تو اس کا پیج نمبر اس کا ٹیب نمبر آ جائے. ٹھیک ہے, سو آن پریسڈ ہے, بٹن ہے, اس کا چائلڈ میں ٹیکسٹ دے دیتا ہوں, اور ٹیکسٹ میں میرے پاس ہوگا آئی ایم بٹن کلک. ٹھیک ہے, اب ایک یہاں پہ ویریبل بناتے ہیں, آئی ایکولس 0. ٹھیک ہے, سوری وار آئی کر دیتے ہیں, وار آئے, اور یہ بلڈ کے اندر مجھے کرنا ہے, اور یہاں پہ میں آئی کو ڈسپلے کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے, سیٹ اسٹیٹ کال کریں گے اس کے اندر, اور یہاں پہ ہم کر دیں گے ٹیب نمبر. ٹھیک ہے, ٹیب نمبر. سو اس کے لیے یار کرتے کیا ہیں کہ فار ایگزامپل اگر میں آئی ایکولس لکھوں جے ڈی ڈاٹ انڈیکس, جے ڈی کنٹرولر ہے نا ہمارا. ٹھیک ہے, جے ڈی یہاں پہ ایکسیس نہیں ہو رہا, لیکن ہمیں وہاں سے ہی کرنا پڑے گا, اس کلاس میں ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ سارا کام میں نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا اس کے. خیر یار جے ڈی ڈاٹ کریں گے نا اگر ہم,
तो हमें इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ऊपर से मुझे पास करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी हो रहा है काम, वैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है। खैर इसके अंदर अगर मैं करके दिखा दूं, इसके अंदर ही यार मैं कर देता हूँ। बिल्ड है ना, इसके अंदर अगर मैं सेट स्टेट को करता हूँ कॉल, सेट स्टेट के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूं जेडी डॉट, ये देखें जेडी डॉट की है ना, कंट्रोलर डॉट की है तो इंडेक्स आ रहा है, मतलब इसका कौन सा टैब नंबर होगा उसका इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। और इस चेंजिंग और नॉट और एनिमेट भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्पोज, एड लिसनर, एनिमेट 2 का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे जेडी डॉट एनिमेट 2 करूंगा ना, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू दूंगा तो ये उस स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरह की चीजें अब होती हैं। ये देखें ये 1 पे चला गया, ठीक है, तो 1 नंबर पे ये टैब है उस पे चला गया। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ तो अब अगर मैं जाता हूँ तो ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बटन बना के ये वाले फंक्शन वगैरह आप कर सकते हो। खैर काम अपना हो गया यहाँ तक, सही है। सो खैर अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे लिस्ट स्टाइल को।